السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ والجمال، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جھوم کر منائیں گے آقا کا میلاد ہم، جھوم کر منائیں گے آقا کا میلاد ہم، اور سب کو دکھائیں گے آقا کا میلاد ہم، اور سب کو دکھائیں گے آقا کا میلاد ہم۔ دیکھ لینا ایک دن ایسا بھی ہوگا ضرور، دیکھ لینا ایک دن ایسا بھی ہوگا ضرور، سنیں گے سنائیں گے آقا کا میلاد ہم، سنیں گے سنائیں گے آقا کا میلاد ہم۔ عرش پر بھی ہے خوشی، فرش پر بھی ہے خوشی، عرش پر بھی ہے خوشی، فرش پر بھی ہے خوشی، سب کو یہ بتائیں گے آقا کا میلاد ہم، سب کو یہ بتائیں گے آقا کا میلاد ہم۔ جس جگہ پہ ہوتا ہے رحمت خدا کی ہیں، جس جگہ پہ ہوتا ہے رحمت خدا کی ہیں، دیکھنے کو جائیں گے آقا کا میلاد ہم، دیکھنے کو جائیں گے آقا کا میلاد ہم۔ کہتے ہیں فرشتے بھی جائیں گے ہم بھی وہاں، کہتے ہیں فرشتے بھی جائیں گے ہم بھی وہاں، جس جگہ پہ پائیں گے آقا کا میلاد ہم، جس جگہ پہ پائیں گے آقا کا میلاد ہم۔ جو نہیں ہیں جانتے محفل میلاد کو، جو نہیں ہیں جانتے محفل میلاد کو، ان کو بھی بتائیں گے آقا کا میلاد ہم، ان کو بھی بتائیں گے آقا کا میلاد ہم۔ حضرات، میں محفل میلاد کرنے والوں سے اور اسٹیج لگانے والوں سے اور راستے سجانے والوں سے گزارش کروں گا، آپ نے راستے سجانے ہیں پر راستے بند نہیں کرنے، اسٹیج لگانا ہے پر کسی کا رستہ نہیں روکنا۔ ہاں، اگر کسی جگہ متبادل رستہ ہو تو معاملہ اور ہے، لیکن کوشش کریں کوئی ایسا کام نہیں کریں جس سے اذیت ہو، تکلیف ہو، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا ہے۔ آپ نے حضور کا میلاد منانا ہے، اور میلاد کرنے والے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، میلاد کرنے والے کسی کو اذیت نہیں دیتے، شریعت مصطفیٰ کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ آسانیاں تقسیم کرنی ہیں آپ نے آسانیاں تقسیم کرنی ہیں، کوشش کرنی ہے، آپ نے جد و جہد کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من اذا مسلمن فقد اذانی، جب کوئی میرے مومن کو تکلیف دیتا ہے، فرماتے ہیں جب کوئی میرے مومن کو تکلیف دیتا ہے نا تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور فرمانے لگے من رغب سنتی فلیس منا، جب تم میری سنت سے منہ موڑتے ہو تو اپنا اور میرا رشتہ کمزور کرتے ہو، تمہارا پھر مجھ سے تعلق نہیں رہتا۔ فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ ہم سے نہیں ہے۔ یہ لفظ حدیث شریف کے اندر ہے، حدیث ہے۔ اور فرمایا جب تم چھوٹے سے پیار ہی نہیں کرتے، بڑے کا ادب ہی نہیں کرتے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیسا منا، پھر ہم میں سے، فرمایا تو پھر ہم میں سے نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تو پھر ہم میں سے نہیں ہو تم۔ اگر رسول کائنات صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو تو پھر توقیر بھی تمہارے مزاج میں ہونی چاہیے، شفقت بھی تمہارے مزاج میں ہونی چاہیے، شفقت بھی تمہاری طبیعت میں ہونی چاہیے۔
تمہیں ادب کرنا بھی آتا ہو اور شفقت کرنا بھی آتا ہو، پھر کسی قسم کا کوئی تکلیف دہ کام نہ کریں، ایسا کام نہ کریں جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہو۔ جب کوئی کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، جب کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھونکتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ خدا را میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء سے تصدیق کرا لینا، جو غلط بات کرتا ہے اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو شوق سے وہ غلط باتیں سنتا ہے اس سننے والے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ خبردار، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والا کبھی کوئی کام نہیں کرنا آپ نے۔ سادی سی بات کرتا ہوں، بڑی سادی سی بات، کسی کا بچہ غلط ہو معاذ اللہ تو اس کے باپ کے سامنے یا پیچھے اگر آپ اس کے بچے پر تنقید کریں، کوئی ایسی بات کریں تو اس کے باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا؟ عجیب معاملہ ہے، لوگوں کا عجیب معاملہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں، کبھی بھی جس سے محسوس ہو کہ مدینے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو۔ اور یہ او یارو دیکھو، غیروں کا تو یہ نظریہ ہی نہیں ہے، غیروں کا تو یہ نظریہ ہی نہیں ہے، یہ نظریہ تو میرا اور تیرا ہے، ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا سے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا میں۔ تو میں کہا کرتا ہوں، اگر ہمارا یہ نظریہ ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی پھر زیادہ ہونی چاہیے، پھر تو ہماری تنہائیاں بھی پاک ہونی چاہیے، پھر تو ہمارا تقوی بھی مضبوط ہونا چاہیے، پھر تو دیانت داری میں بھی ہمارا پہلا درجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز، کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں، محبت میں بھی نہیں کریں، کبھی بھی محبت میں بھی حد کروس نہ کریں، محبت کی جو حد ہے شریعت کے دائرے کے اندر کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف پہ بھی تم نے جانا ہے تو تم نے ادب کا بھی خیال رکھنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا آپ نے جس سے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بیمار ہو گئے تھے اور بڑے نصیب والے ہیں، یہ بڑے نصیبوں والے ہیں، بیمار تھے، جن کی تیمہ داری کرنے خود میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، جن کی عیادت کے لیے خود آمنہ کے لال تشریف لے گئے۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ شدید علیل ہیں، حضور نے ان کا چہرہ دیکھا، مقدس آنکھوں میں آنسو آئے، کریم آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار اٹھ کر کے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے میرا طلحہ آج رات انتقال کر جائے گا، اور جب اس کا انتقال ہونا، کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا اور تدفین میں جلدی کرنا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔ جناب طلحہ نے اپنے گھر والوں کو بلا کے کہا مجھے پتا ہے آج میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے پتا ہے آج میں اس دار فانی سے کود کر جاؤں گا، آج محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا۔
لیکن کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے، کہا اس طرح کرنا، جب میرا انتقال ہو تو اس طرح کرنا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ کرنا، اگرچہ ان کو ساری خبریں ہیں پر انہیں میرے انتقال کی اطلاع نہ دینا۔ یارو یہ بھی محبت کا رنگ ہے، یہ بھی محبت کا رنگ ہے، اس کو بھی سمجھیں نا، اس کو بھی سمجھیں۔ ضروری ہے کہ آپ کسی کو کہیں تو میرے گھر ہی چل کے آ، آپ کسی کو کہیں کہ تو میرے گھر ہی چل کے آ، تکلیف ہی دیں اس کو۔ آپ کسی کو کہیں کہ تو میرے لیے ایسے اسپیشل کر کے وقت نکال، اذیت میں ہی مبتلا کریں۔ فرمایا میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے حضور کو تکلیف نہ دینا۔ صحابی رسول نے کہا میرے آقا کو تکلیف نہ دینا، طلحہ حضور کو نہ بلائیں۔ کہا حضور کو منع کرتے ہو بلانے کو؟ گویا حضور تو جس پر 4 تکبیریں پڑھ دیں سند ہو گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، پھر تو جنت کا مزدہ مل گیا، یقیناً وہ جنتی ہو گیا جس کی نماز جنازہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا نے فرما دی۔ لیکن اے صحابی رسول آپ منع کیوں کرتے ہو کہ خدا کے کرم میں، وہ تو خدا کے کرم میں آ جاتا ہے جس کی نماز جنازہ حضور پڑھا دیتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع نہ دی جائے۔ سنو، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ حضرت طلحہ بن برا کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ جن گلیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزر کے آنا ہے وہاں یہودی زیادہ رہتے ہیں۔ حضرت طلحہ فرمانے لگے وہاں یہودی زیادہ رہتے ہیں، جن گلیوں سے سرکار نے گزرنا ہے، رات کا سناٹا ہے، یہودی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اگر رات کو میرے جنازے کے لیے حضور آئے اور کوئی یہودی اوپر سے معاذ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے دے تو میں نہیں پسند کرتا کہ میرے جنازے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو، لہٰذا مجھے دفن کر دینا۔ مجھے سب سے زیادہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرام عزیز ہے، ذرا بھی تکلیف میری وجہ سے میرے سرکار کو نہ ہو۔ یارو عشق کا یہ تقاضا بھی تو سمجھو، عشق کا یہ تقاضا بھی تو سمجھو نا، یہ والا ماحول بھی تو سمجھو، یہ والا ماحول بھی تو سمجھو نا، اس پر بھی تو تھوڑی توجہ کرو۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، رات کو تدفین کر دی گئی، حضور کو اطلاع نہیں دی۔ سارا کچھ جاننے والے رسول صبح آئے، فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی کیا کرتے؟ اس عاشق زار نے کہا تھا حضور کو اطلاع نہ دینا۔ فرمایا چلو پھر مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے۔ دیکھو یارو ساری دنیا گنبد خضرا پہ ہے، اور یہ کتنے نصیبوں والے ہیں جن کی قبر پہ خدا کی ساری رحمتیں پہنچ گئی ہیں۔ حضرات اور شریعت میں حکم یہ ہے کہ کسی کا جنازہ ایک مرتبہ ہو جائے تو دوبارہ جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میرے تاج الشریعہ اسی لیے تو فرماتے ہیں نا، تاج الشریعہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر کھڑے ہوئے، اور یہ سرکار کا خصوصی اختیار ہے، ورنہ دوسرے جنازے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے یہاں دوسرے جنازے کی اجازت نہیں ہے، حضور کا خصوصی اختیار ہے۔ سرکار نے دوبارہ جنازہ پڑھایا اور دعا کیا فرمائی معلوم ہے آپ کو؟ کتنی پیاری دعا کی سرکار نے، بڑی انوکھی دعا کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا یہ خیال تھا میری وجہ سے حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو،
صحابی رسول کا یہ خیال تھا کہ میری وجہ سے کوئی حضور کو تکلیف نہ ہو، اس لیے آنے سے منع کیا تھا سرکار کو۔ کہا دعا کیا کی، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمانے لگے، اے اللہ یہ میرا طلحہ جب تیری بارگاہ میں آئے نا تو اللہ جو تیری شان کے لائق ہے تو اس سے مسکرا کے ملنا، تو اس سے مسکرا کے ملنا، اور یہ تجھ سے مسکرا کے ملے، اللہ اس سے مسکرا کے ملنا، اس سے مسکرا کے ملنا، اس پہ کرم کرنا، اس پر فضل کرنا۔ دوستو یاد رکھو، اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی امتی کے سبب سے کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے نا تو اس تھوڑی سی تکلیف سے بڑی کوئی بد نصیبی نہیں ہوگی، اس تھوڑی سی تکلیف سے بڑی کوئی بد نصیبی ہوگی کیا؟ اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہوگا کیا؟ کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں کبھی نہیں کریں جس سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہو۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔